बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अक्सा नाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। कराची में मीर रजा अली की पुरइसरार मौत जो कि खुदकशी से शुरू हुई, लेकिन अब जैसे ही दूसरी यानी कि असल वाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है तो एक चीज़ तो अयां हो गई कि सिंध हुकूमत के साथ साथ कराची पुलिस किस किस्म के झूठ बोल रही थी, किसको बचाने की कोशिश की जा रही थी। एक पुरइसरार बंगला, उसके हवाले से क्या चीज़ें सामने आ रही हैं, इस वक्त आईजी सिंध क्या बता रहे हैं, और डॉक्टर सुमैया सईद जिन्होंने पहले वाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट को चैलेंज किया और उन्होंने बताया नहीं ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट ठीक नहीं है, और उन्होंने इस पे 14 सवालात भी उठाए थे। और अब इस वक्त डॉक्टर सुमैया सईद जो हैं उनके गिर्द घेरा तंग किया जा चुका है। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सईद जिन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से बताया था कि ये एक फेक पोस्टमार्टम रिपोर्ट है और 14 सवालात भी उठाए थे, जिनके जवाबात उन्हें तब मिलते हैं जबकि दूसरे वाला पोस्टमार्टम कब्र कुशाई के बाद किया जाता है। लेकिन इस वक्त डॉक्टर सुमैया सईद काफ़ी मुश्किल में नज़र आती हैं। उन्होंने एक ट्वीट भी किया और उनके गिर्द काफ़ी घेरा तंग नज़र आ रहा है। उनकी मुलाजमत को इस वक्त ख़तरा है या उनकी ज़िंदगी को, इस पर भी बात की जा रही है। वज़ीर दाखिला सिंध ने उनके ऊपर इल्ज़ामात आयद किए हैं डॉक्टर सुमैया सईद पे कि उन्होंने मुख्तलिफ चैनल्स पे जाके इस केस के हवाले से बात की, जिसकी वजह से सिंध हुकूमत की बदनामी हुई और इसके साथ साथ पुलिस डिपार्टमेंट की भी बदनामी की। तो लिहाजा इस वक्त डॉक्टर सुमैया सईद जो हैं वो काफ़ी मुश्किल में नज़र आ रही हैं। बिजनेस पार्टनर जो कि मीर रजा अली के साथ काम करते थे वो 10 दिन से गायब हैं, वो किधर हैं। उनके वालिद जो हैं उनके बारे में काफ़ी चीज़ें बता रहे हैं और आखिरी कॉल डेटा भी सामने आ गया, यानी कि उस रात जिस रात ये वक़ूआ होता है जो कि 27 और 28 जुलाई की दरमियानी शब थी, तब कॉल्स की गई। और ये कॉल्स जो हैं अब ये सामने आ चुके हैं कि जो बिज़नेस पार्टनर है किस हद तक उनसे बात की गई और जो भी आखिरी बात हुई है, क्या वो बिज़नेस पार्टनर और उनके भाई ने पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में नहीं बताई थी, क्योंकि पहले तो यही बताया जा रहा था कि बिज़नेस पार्टनर को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। और अगर ऐसा था तो क्या फिर उन्होंने ये चीज़ें नहीं बताई थी, उन्होंने छुपाई थी ये तमाम बातें कि आखिरी लम्हात में उनसे क्या बातचीत हुई। और इसी तरह जो मीर रजा अली की मंगेतर हैं वो भी मुसलसल उस रात राब्ते में थी और आखिरी जो लम्हात थे उनमें भी उनके 8 मैसेजेस मीर रजा अली को किए गए थे। तो बिजनेस पार्टनर और मंगेतर इन दोनों का राब्ता उस रात उस टाइम पे भी रहा जब ये सारा वक़ूआ होने जा रहा था। तो लिहाजा मीर रजा केस में इस वक्त हैरान कुन इंकशाफात सामने आ चुके हैं और इस केस का रुख अब तब्दील होता नज़र आ रहा है। 27 जुलाई की रात मीर रजा अली 1 बजे से लेके तकरीबन 3 बजे तक मुख्तलिफ कराची की शाहराह हैं, उनकी लोकेशन आ रही है कि वो मुख्तलिफ जगहों पे गए, लेकिन बहुत ही कम चंद सेकंड्स के लिए हर जगह पे वो रुके हैं। मोबाइल लोकेशन के साथ साथ उनकी सीडीआर डेटा में जो कॉल्स हैं उनका रिकॉर्ड भी सामने आ गया है और ये भी देखा गया है कि गुज़श्ता 4 माह में वो कितने लोगों से राब्ते में रहे। लेकिन 10 से 12 अफराद ही हैं कि जिनके साथ वो रवाबित में थे, लेकिन इनमें से एक नंबर ऐसा है जिससे उस रात बात की गई जो कि पिछले 4 माह में सीडीआर डेटा में वो नंबर सामने नहीं आया। तो ये जो नंबर है मशकूक नंबर है, इसके ऊपर मैसेज भी किया गया है और अली नामी ये शख्स है जिसको व्हाट्सएप मैसेज भी किया गया और उसके बाद मीर रजा अली की तरफ से इनको कॉल भी की गई और कुछ देर बाद फिर 2 से 3 मिनट बाद इस नंबर से दोबारा उन्हें कॉल आई भी थी। तो ये वो कौन शख्स है? अली नामी शख्स के बाद मीर रजा अली की तरफ से जो आखिरी कॉल उस रात की गई वो उनके बिजनेस पार्टनर जो हैं उनके भाई को की गई है। तो अब ये जो बिजनेस पार्टनर हैं ये इतने मशकूक हैं, इसके बावजूद इनको क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया गया और इनसे क्यों नहीं ये तमाम मालूमात हासिल की गई कि आखिर उस रात चल क्या रहा था, कि जब उनके साथ ये कॉल्स भी हो रही थी, बातचीत भी हो रही थी और बिजनेस पार्टनर के साथ साथ मंगेतर भी उसी टाइम पे मुसलसल मीर रजा अली को कॉल्स भी कर रही थी और मैसेजेस भी कर रही थी, जिससे ये नज़र आता है कि और मंगेतर दोनों का आपस में ज़रूर कोई ना कोई गठजोड़ है और दोनों के इल्म में था कि आखिर क्या मामला होने जा रहा है। तो उस रात मीर रजा अली ने जो मैसेज किया था अली नामी शख्स को, वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अलीशाद भाई, कैसा आप? ठीक ठाक बॉस? कोई मसला है? कोई कुछ है तो बताएं, हम लोग कर सकते हैं बात, कोई मसले वाली बात नहीं है।
اور یہ کہ ریٹرن تو میں نے آپ کو فائنل بتا دی, اس پہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. خیر اگر آپ کو پیمنٹ کی ریکوری سے مسئلہ ہو رہا ہے تو میں آپ کو یہ کر دیتا ہوں کہ آپ جیسے میں نے آپ کو مہینے بعد 30 کہا تھا, آپ مجھ سے ہر 10 دن بعد کے 10 لاکھ کے 3 چیک لے لو, تو یہ کہ سیکیورٹی بھی بڑھ جائے گی. بٹ یہ کہ تھوڑی سی نیڈ ہے امیجیٹ, تو کوئی اور ایشو ہے تو بتا دے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور اگر نہیں ہے تو ایزی سین ہے, پھر دیکھ لیں. ہیلو السلام علیکم علی شاد بھائی, کیسا آپ؟ ٹھیک ٹھاک بوس کو. جی, تو یہ وہ میسج ہے جو میر رضا علی کی طرف سے علی شاد کو کیا گیا ہے, جس میں کہ وہ پیسوں کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ وہ یہ بھی ان سے کہہ رہے ہیں کہ بات بھی ہو سکتی ہے, کیا کوئی مسئلہ ہو گیا ہے. تو لہٰذا اس کال کے بعد جو کال کی گئی ہے, یعنی کہ جو آخری کال کی گئی ہے, وہ میر رضا علی نے اپنے جو پارٹنر ہیں ان کے بھائی کو کی ہے. اور یہ دونوں بھائی جو ہیں یہ میر رضا علی کے ساتھ کام کر رہے تھے پارٹنرشپ کے اوپر, اور جو عبداللہ نامی اس میں شخص بتایا جا رہا ہے وہ میر رضا علی کا دوست بھی ہے, بچپن کا یعنی دوست بتایا جا رہا ہے. قبر کشائی کے بعد جو پوسٹ مارٹم رپورٹ اب سامنے آئی ہے اس میں ایک چیز تو واضح ہوگی ہے کہ پہلے جو پوسٹ مارٹم رپورٹ بنائی گئی تھی وہ فیک تھی یا وہ بنوائی گئی. اس میں جو ڈاکٹر تھا, ڈاکٹر کہاں غائب ہو گیا کہ ابھی تک اس ڈاکٹر کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے. تو اس پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق ان میں یہ چیز واضح طور پہ مینشن کی گئی ہے کہ میر رضا علی کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا, اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں تیزاب پلائے جانے کا بھی انکشاف ہوا ہے. رپورٹ میں مینشن کیا گیا ہے کہ تیزاب کی جو موجودگی ہے معدے کے اندر اس کے شواہد چونکہ ملے ہیں, اور اس سے پھیپھڑے بھی متاثر ہوئے, ہاتھ پیر اور چہرہ یہ بھی تیزاب سے جلائے گئے تھے. ایون کہ جو شرٹ پہن رکھی تھی اس کے اوپر بھی تیزاب ملا, اس کو بھی جلانے کی کوشش کی گئی کہ کپڑوں سے پہچان نہ ہو سکے. میر رضا علی کی شرٹ کے اوپر سے پسینہ بھی کسی اور شخص کا ملا ہے. تو ڈی آئی جی عامر فاروقی کی سربراہی میں ایک تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی گئی ہے نئے سرے سے, اور نئے سرے سے انویسٹیگیشن کو دیکھا جائے گا. یہ جو معاملہ پہلے خودکشی کی طرف لے جایا جا رہا تھا, اور میر رضا علی کے والدین پہلے دن سے سراپا احتجاج تھے اور بار بار کہہ رہے تھے کہ ان کے بیٹے کو مرڈر کیا گیا ہے, یہ خودکشی کا کیس نہیں ہے. لیکن بار بار پولیس کی طرف سے والدین کو بلا کے ٹارچر مینٹلی طور پہ کیا جاتا تھا کہ وہ اس معاملے کو ایکسیپٹ کریں کہ ان کا بیٹا جو ہے اس نے خود ہی کیا جو بھی کیا ہے. اس وقت اس کیس کے حوالے سے چونکہ نئے سرے سے انویسٹیگیشن شروع ہوئی ہے, 21 افراد کو اس میں شامل تفتیش کیا گیا ہے. 6 افراد اس وقت حراست میں ہیں. پارٹنر کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی اس وقت پولیس کی حراست میں ہے, اور انہیں بھی جو آخری کالز کی گئی ہیں ان کے حوالے سے پوچھا جا رہا ہے. پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ کے حوالے سے بات کریں تو انہوں نے ہی پہلے دن یہ بات چینلز پہ آ کے بتائی تھی کہ جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. جو تصاویر بنائی گئی ڈیڈ باڈی کی اور جو پوسٹ مارٹم رپورٹ تیار کی گئی, دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے, اور انہوں نے 14 سوالات بھی اٹھائے تھے. ڈاکٹر سمیہ نے چونکہ میڈیا پہ آ کے یہ تمام چیزیں ڈسکلوز کر دی تھی, جس کی وجہ سے اب سندھ پولیس کے ساتھ ساتھ سندھ حکومت بھی کافی خطرے میں نظر آ رہی ہے, اور اب تمام ملبہ ڈاکٹر سمیہ کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سندھ حکومت اور سندھ پولیس اس وقت ڈاکٹر سمیہ کے اوپر مختلف ایلیگیشنز لگا رہے ہیں, اور ان کا کہنا ہے کہ معاملے کے پیچھے کوئی بھی بڑی ہائی پروفائل شخصیت نہیں ہے. آئی جی سندھ کا یہ بھی کہنا ہے کہ مس کمیونیکیشن کی وجہ سے میر رضا علی کا کیس خراب ہوا ہے, اس کے علاوہ اس کے پیچھے کوئی بڑے ہاتھ نہیں ہیں. تو یعنی کہ یہ سارے کیا نیند کی گولیاں کھا کے سو رہے تھے, یعنی کہ جو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے سندھ میں وہ لوگ بھی, اور اسی طرح جو آئی جی لیول کے لوگ ہیں وہ بھی سب سوئے ہوئے تھے. اب ایک دم اس وقت اٹھتے ہیں جبکہ اس سارے معاملے کے اندر پیپلز پارٹی کے شرجیل میمن اور ان کے بیٹے راول میمن کا نام آیا, اور گیسٹ ہاؤس کو ان سے جوڑا گیا. گیسٹ ہاؤس کے اندر تشدد ہوا, اس معاملے کو اٹھایا گیا میر رضا علی کے والد کی طرف سے, اور جیسے ہی شرجیل میمن کا نام آیا تو فوری طور پر پیپلز پارٹی کے وزیر اور اسی طرح آئی جی سندھ وہ بھی سامنے آگے, اور انہوں نے آ کے بتانا شروع کر دیا ہے, یعنی کہ نئے سرے سے بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سارا معاملہ جو ہے مس کمیونیکیشن کی وجہ سے ہوا ہے. اور اب ان کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ چونکہ یہ ایکسپوز ہو چکے ہیں اور سارا معاملہ کھل کے سب کے سامنے آ چکا ہے کہ یہ جس طریقے سے بدترین تشدد کر کے میر رضا علی کو مرڈر کیا گیا, اور اس سارے معاملے کو یہ لوگ ویسے خودکشی کیوں بنانا چاہ رہے تھے. خودکشی بنانے کے پیچھے بھی اس کی ایک ہی وجہ تھی کہ اس میں کوئی بڑے لوگ ہیں
जिन्होंने पहले दिन ही तमाम चीज़ों को मैनेज किया। मैंने पहले भी एक स्टोरी शेयर की थी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पहले दिन ही मैनेज किया गया था और उसमें इस सारे मामले को खुदकुशी बनाने के लिए जो भी रिपोर्ट उसमें बनाई गई थी, वो डॉक्टर फ़िलहाल इस वक्त गायब हैं और उनका किसी को कुछ पता नहीं है। तो इस वक्त जो डॉक्टर सुमैया है वो काफ़ी परेशान नज़र आती हैं। उन्होंने एक ट्वीट भी किया। डॉक्टर सुमैया सईद का ट्वीट करना है, उन्होंने बतौर पुलिस सर्जन कभी इतना बेबस अपने आप को महसूस नहीं किया। सच की तलाश में रुकावटों का उन्हें सामना हमेशा ही रहा है, मगर इस बार हद से ज़्यादा वो थक चुकी हैं। तो लिहाजा उन्होंने जो 4 साला दौरे ज़िम्मेदारी अपना निभाया है, वो कहती हैं कि उन्होंने अपने आप को कभी इतना बेबस महसूस नहीं किया। सच और इंसाफ की तलाश में मुझे अक्सर रुकावटों का सामना करना पड़ा, मगर इस बार वो बहुत ज़्यादा थकी हुई हैं। तो लिहाजा ये डॉक्टर सुमैया सईद की तरफ से जो ट्वीट किया गया है, ये बता रहा है कि उन पर कितना प्रेशर है, उनकी मुलाजमत के हवाले से उन्हें कितना मेंटली टॉर्चर किया जा रहा होगा। उन्होंने जो मीडिया पे आके पहला जो फेक किस्म का एक पोस्टमार्टम किया गया था, उसके हवाले से जो तमाम चीज़ें ओपन की थी, उसकी वजह से उन्हें किन मसाइल का सामना है और हो सकता है कि उनकी मुलाजमत के हवाले से उनके साथ कोई ऐसा सलूक किया जाए जो नज़र आ रहा है, जो कि ये बार बार हुकूमत की तरफ से, सिंध हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारी बदनामी जो है वो डॉक्टर सुमैया सईद ने करवाई है। उन्हें क्या ज़रूरत थी कि वो या चैनल के ऑफिस में गई और वहाँ जाके उन्होंने अपना इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाया, वो हुकूमत से बात करती, आला अफसरान के हवाले से उन्होंने क्यों बातचीत की है। मीनी हकाइक जो हैं उन्होंने तो साबित कर दिया है कि करप्ट कौन है। करप्ट सिंध हुकूमत है, करप्ट सिंध पुलिस है, जिन्होंने इस मामले को पहले दिन से तोड़ मरोड़ कर पेश किया और सारा मामला मीर रज़ा अली के ऊपर डालने के साथ साथ उनके वालिदैन के ऊपर भी डाला। फैमिली की करैक्टर असैसिनेशन की गई, उनके घर के जो मामला थे, जो ज़ाती नोयत के मामला थे, उनको ओपन करने की कोशिश की गई। वालिदैन को ये कहा गया कि वो घर जाएं और घर जाके दुआ करें और बस करें, अब वो इस मामले पे उनसे कोई बात ना करें। उनके बेटे ने जो किया अपने साथ खुद किया है। तो लिहाजा पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जैसे ही हकीकत सामने आती है, तो वैसे कोई इनको पूछने वाला नहीं है कि जो पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी और जो अब आई है, इनमें इतना ज़्यादा फ़र्क कैसे है, क्या वजह है, और जो डॉक्टर है वो कहाँ है, डॉक्टर उसामा, उन्हें क्यों नहीं इस मामले में उनके खिलाफ कोई इंक्वायरी शुरू की गई। उनके हवाले से कोई बातचीत करने की बजाय सिंध हुकूमत इस वक्त सारे का सारा मलबा जो है वो पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सईद के ऊपर डालने की कोशिश कर रही है। तो इस वक्त रिपोर्ट सामने आई है, उसके मुताबिक तो मीर रज़ा अली की शनाख्त ख़त्म करने की कोशिश की गई। इस सिलसिले में उन्हें तेज़ाब से भी जलाने की कोशिश की गई, उनकी उंगलियां भी जलाई गई और इसी तरह पैरों की जो उंगलियां वो भी जला दी गई थी। लेकिन डॉक्टर उसामा की जो पहली रिपोर्ट है उसमें तो कोई भी ऐसी चीज़ मेंशन नहीं की गई, मासवाए ये मेंशन करने के कि गोली सीने पे खुद मारी है। तस्वीर कुछ और बता रही थी, लेकिन डॉक्टर उसामा इसमें कुछ और दर्ज कर रहे थे और डॉक्टर उसामा को अब गायब कर दिया गया है। डॉक्टर सुमैया सईद ने जो 14 सवालात उठाए थे, उनके जवाबात भी उन्हें दिए गए हैं और यही वो वजह है कि इस वक्त डॉक्टर सुमैया सईद के गिर्द काफ़ी घेरा तंग किया जा रहा है। जो पहले पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी, उन्होंने क्राइम सीन को महफूज भी नहीं किया। जुडिशल कमीशन को मीर रज़ा फैमिली ने इस वक्त रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि सिंध हुकूमत की तरफ से ये ऑफ़र की गई थी कि हम एक जुडिशल कमीशन बना देते हैं। और जुडिशल कमीशन का मतलब आप समझ सकते हैं कि ये क्यों किया जा रहा था सारा मामला, कि एक कमीशन बना दिया जाए और इसके अंदर दोनों रिपोर्ट्स रखी जाएं, पहली रिपोर्ट भी और दूसरी रिपोर्ट भी, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हैं। और फिर जुडिशल कमीशन के लोग जो हैं वो ये डिसाइड करेंगे कि पहली रिपोर्ट ठीक है या दूसरी रिपोर्ट, या दोनों रिपोर्टों में क्या चीज़ें हैं जो मैच कर रही हैं। तो यानी ये जो कमेटी बनाई जाती है या जो कमीशन बनाया जाता है हुकूमत की तरफ से बिलखुसूस, उसका मतलब यही होता है कि ये कुछ अर्सा ये कमीशन और कमेटी खेलते हैं और बाद में इनकी मर्ज़ी के रिज़ल्ट्स जो हैं वो अनाउंस कर दिए जाते हैं, इनकी मर्ज़ी की रिपोर्ट्स बना दी जाती हैं। तो लिहाजा इन्होंने कोशिश की आज के किसी तरीके से एक जुडिशल कमीशन बना दिया जाए, लेकिन मीर रज़ा अली फैमिली की तरफ से इसको मुस्तरद कर दिया गया और उनका यही कहना था कि उन्हें कोई कमीशन नहीं बनवाना। इस वक्त जो तहकीकाती कमेटी पुलिस की तरफ से तश्कील दे दी गई है नए सिरे से, जिसको कि DIG लीड कर रहे हैं, तो उनका कहना था कि अभी तहकीकात की जाएँ और फिर उन्हें 4 से 5 दिन बाद बताया जाए
کہ آخر تحقیقات میں کیا چیز سامنے آئی ہے جن لوگوں کو انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے۔ تو یعنی اس وقت یہ جو جوڈیشل کمیشن تھا، اس میں سندھ حکومت اپنی فیس سیونگ چاہ رہی تھی، جسے کہ ٹوٹلی میر فیملی کی طرف سے مسترد کر دیا گیا ہے۔ اس وقت جو میر رضا کا ایک کیس تھا، جسے کہ ایک اغوا کا کیس بنایا گیا تھا، اس میں اب دیگر دفعات شامل کی گئی ہیں، جس میں کہ 302 کی دفعات شامل کی گئی ہیں، 365 اور 201 کی دفعہ بھی شامل کی گئی ہے۔ 201 کی دفعہ شواہد کو چھپانے اور ضائع کرنے سے متعلق ہے، جسے کہ ایف آئی آر میں اب شامل کر لیا گیا ہے۔ میر رضا علی کی آخری کالز بھی سامنے آ گئی ہیں، جو کہ پارٹنر اور ان کے بھائی کو کی گئی۔ 3 کالز انہوں نے کی جس روز یہ وقوع ہوتا ہے، یعنی کہ 28 جولائی کی علل صبح، یہ تقریباً 2:13 پر کال کی گئی، اور پھر 2:15 پر، اور یہ علی نامی شخص ہے جس کا کہ وائس میسیج بھی میں نے آپ سے شیئر کیا ہے، جو کہ میر رضا علی کی طرف سے کیا گیا تھا، اور ان کو یہ 2 کال بھی کی گئی ہیں۔ اور یہ وہ والا نمبر ہے جو بتایا جا رہا ہے کہ بالکل نیا نمبر ہے، گزشتہ 4 ماہ سے اس نمبر پہ بات نہیں ہوئی۔ ہو سکتا ہے کہ اس شخص کے پاس کوئی اور نمبر پہلے ہو، اور اس رات یہ سارا معاملہ ہونا تھا تو کوئی نئی سم یا نیا نمبر استعمال کیا گیا ہو۔ اس پہ بھی انویسٹیگیشن کرنا بہت ضروری ہے۔ آخری کال عبداللہ کو کی گئی ہے۔ یہ جو عبداللہ ہے، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ 3 منٹ کی کال تھی۔ آخری 8 میسیجز 4:20 پہ ریسیو ہوئے، اور یہ جو 8 میسیجز ہیں، یہ میر رضا کی جو منگیتر ہیں ان کے میسیجز ہیں۔ اس سے پہلے ان کی کالز جو کہ انہوں نے 3 بجے سے لے کے 3:20 تک کی، اور 20 منٹ میں انہوں نے 40 کالز کی تھی۔ تو یعنی یہ جو پارٹنر ہے اور جو منگیتر ہے، یہ مسلسل ان گھنٹوں میں، اس ٹائم میں میر رضا علی کے ساتھ کالز یا میسیجز کے ذریعے ان ٹچ رہے ہیں۔ تو ان دونوں کو اس معاملے میں انویسٹیگیٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ عبداللہ کے ساتھ جو ان کی آخری کال ہوئی ہے، یہ کال 201 سیکنڈ کی بتائی جا رہی ہے، اور اب یہ پتہ چلانا پولیس کا کام ہے کہ یہ جو لوگ ہیں، جیسے کہ پارٹنر ہے یا علی نامی یہ شخص ہے یا منگیتر ہے، کہ ان کی آخری جو کالز ہیں ان میں کیا بات چیت ہوئی ہے، یا میر رضا علی نے ان کو کیا بتایا تھا، یا یہ لوگ ان سے کیوں رابطے میں تھے، یہی 2-3 لوگ کیوں رابطے میں تھے۔ اب اس کیس میں سب سے اہم موڑ اس وقت آیا ہے جب یہ نئی پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آئی ہے، اور اس میں جو میڈیکل شواہد میں اب چیزیں سامنے آئی ہیں، اس سے یہ 100% ایک چیز شور ہو گئی ہے کہ یہ مرڈر کیا گیا ہے، اور گولی جسم کے کس حصے سے داخل ہوئی اور کس سمت سے وہ نکلی ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ چونکہ اب سامنے آ چکی ہیں۔ میر رضا کے وکیل جبران ناصر، ان کا یہ موقف ہے کہ اگر پوسٹ مارٹم رپورٹ میں اہم شواہد سامنے آگے ہیں تو قاتل تک پہنچنے میں اب زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ نئی تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے پولیس کی، وہ ہمیں بہت جلد اس حوالے سے کوئی نہ کوئی نئی خبر دے گی، یعنی قاتلوں کے بارے میں ہمیں بتائے گی، ہمیں یہ پوری امید ہے۔ میر رضا علی کی فیملی کی طرف سے ایک اور انکشاف بھی کیا گیا ہے کہ پہلے روز جتنے بھی ڈی این اے وغیرہ لیے گئے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ سی سی ٹی وی فوٹیجز اور فون ڈیٹا وغیرہ، وہ جو پہلے پولیس کے لوگ تحقیقات کر رہے تھے، انہوں نے اس میں سب سے زیادہ جو اس وقت خطرناک کام کیا وہ یہ ہے کہ جو ڈی این اے وغیرہ کے سیمپل لیے گئے تھے، وہ ابھی تک انہوں نے لیبارٹری میں نہیں بھیجے ہیں، یعنی کہ وہ فورینسک سائنس لیبارٹری میں بھجوا دینے چاہیے تھے، لیکن وہاں سے جب پتہ کیا گیا تو انہوں نے بتایا ہے کہ میر رضا علی سے ریلیٹڈ کوئی بھی سیمپل ابھی تک فورینسک سائنس لیبارٹری میں نہیں بھجوائے گئے ہیں۔ اب یہ جو ایس ایچ او ہیں جو پہلے تحقیق کر رہے تھے، جنہیں اب بدل دیا گیا ہے، کیا انہوں نے وہ ضائع کر دیے ہیں، کہاں پہ رکھے ہوئے ہیں، کسی ایسی جگہ پہ رکھے ہیں کہ جہاں وہ محفوظ رہ سکتے ہیں، یا کسی ایسی جگہ پہ رکھے ہیں کہ جہاں وہ ضائع ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ جو پہلے پولیس کی ٹیم اس پورے معاملے کی انویسٹیگیشن کر رہی تھی، ان کے معاملات سے تو یہی لگتا تھا کہ وہ اس معاملے کو خودکشی کی طرف لے جائیں گے، اور شواہد جو ہیں وہ مٹانے کی کوشش کی گئی، اور شاید یہ بھی اس کی ایک کڑی ہے۔ پوسٹ مارٹم کے دوران جو میر رضا علی کی باڈی سے سیمپل لیے گئے تھے اور جنہیں فورینسک سائنس لیبارٹری میں بھجوانا تھا، وہ نہیں بھجوائے گئے ہیں۔ تو یہ کافی زیادہ کمپلیکیٹڈ معاملہ ہے، نئے سرے سے اس لیے پوسٹ مارٹم ہوا ہے کہ اگر وہ والے انہوں نے سیمپل نہیں بھجوائے تو اب جو نئے سیمپل لیے گئے ہیں ان کے ذریعے بہت سی چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ اسی طرح گیسٹ ہاؤس کا معاملہ بھی سامنے آ رہا ہے۔ یہ وہی گیسٹ ہاؤس ہے جس کے بارے میں میر رضا علی کے والد پہلے دن سے کہہ رہے ہیں
کہ یہاں پہ ان کا بیٹا گیا اور یہیں پہ تشدد کیا گیا، یہیں پہ اس کو قتل کیا گیا اور بروٹلی مرڈر کرنے کے بعد پھر اسے گلستان جوہر کی جھاڑیوں میں پھینک دیا گیا۔ تو والد کی طرف سے تو پہلے دن سے اس گیسٹ ہاؤس کے بارے میں جو پر اسرار سرگرمیاں ہیں وہ بھی بتایا جا رہا ہے، لیکن اب اس گیسٹ ہاؤس کو پولیس کا کہنا ہے ہم نے سیل کر دیا ہے، لیکن اس گیسٹ ہاؤس کے اندر لوگ کیسے گئے؟ کیونکہ آج کافی زیادہ میڈیا کے لوگوں نے اس گیسٹ ہاؤس کے اندر جا کے وہاں پہ ویڈیو بھی بنائی ہیں، ولاگز بنائے ہیں، تو اگر یہ سیل ہو چکا ہے پولیس کی طرف سے تو پھر میڈیا کی رسائی اس گیسٹ ہاؤس تک کیسے ہے؟ اس کے اندر جو ملازمین ہیں، بالخصوص ایک بچہ بار بار دکھایا جا رہا ہے جس کے بارے میں میر رضا علی کے والد نے بتایا تھا کہ اس بچے کو ایک کمرے سے نکالا گیا دروازہ توڑ کے، تو لہٰذا یہ جو معاملہ ہے یہ کافی کمپلیکیٹڈ نظر آتا ہے۔ اور جب سے بالخصوص شرجیل میمن اور ان کے بیٹے راول میمن کا نام آیا ہے تو اس وقت سندھ حکومت کے ساتھ ساتھ سندھ پولیس اس معاملے کے اوپر اپنا موقف جو دے رہی وہ یہی ہے کہ یہ کیس اتنا مشکل نہیں تھا جتنا کہ اس کو بنانے کی کوشش ڈاکٹر سمیہ کی طرف سے کر دی گئی ہے، تو لہٰذا اس وقت تمام معاملہ جو ہے وہ ڈاکٹر سمیہ کے اوپر ڈالا جا رہا ہے۔ اور ابھی یہ جو اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے وہ تو چونکہ سامنے آ چکی ہے، ابھی مزید اس کے جو حقائق ہیں وہ بھی انویسٹیگیشن کے دوران سامنے آنے بہت ضروری ہیں کہ کون لوگ ہیں جنہوں نے میر رضا علی کے اوپر بدترین تشدد کیا اور پھر انہیں اتنی بری موت دی کہ اس سے پہلے انہیں تیزاب بھی پلایا گیا اور بعد میں گولی مار کے ان کی جان ہی لے لی گئی، اور ڈیڈ باڈی جو ہے وہ جھاڑیوں میں اس طریقے سے پھینکی گئی، تھوڑی دور وہاں فون بھی پھینک دیا گیا اور معاملے کو خودکشی کی طرف لے جانے کی کوشش کی گئی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ پہلے سے ایک پلاننگ ہو کہ جس میں کہ ویڈیو میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ میر رضا علی وہاں سے ایک پسٹل بھی لے کے آ رہے ہیں گارڈ کا۔ اس معاملے میں پارٹنر کو انویسٹیگیٹ کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ والی جو ویڈیوز ہیں پسٹل لے جانے کی یہ پارٹنر نے ہی نکال کر دی ہیں، تو کیا پارٹنر نے ہی ان دنوں میں میر رضا علی کو کہا تھا کہ وہ پسٹل ساتھ لے کے جائیں؟ کیونکہ جو آخری کالز ہیں وہ بھی پارٹنر اور ان کے بھائی اور اسی طرح منگیتر سے ہوئی ہیں، تو لہٰذا جو اس وقت تحقیقاتی ٹیم ہے دیکھتے ہیں کہ 4 سے 5 روز میں وہ کیا اس سارے معاملے میں سے نکالتے ہیں جن لوگوں کو اریسٹ کیا ہوا ہے۔ حقائق سامنے آنے بہت ضروری ہے۔ سو مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔